نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الیتامى، یتامہ یتیم کی جمع ہے، جو نابالغ ہو اور اس کے ماں باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ جائے۔ اصلاح، سنوارنا کسی کام کو، درست کرنا۔ تخالطو، مخالطت، اشتراک کرنا، شریک کرنا، انہیں ملا جلا خرچ کرنا۔ اخوان، بھائی ہیں تمہارے، اخن بھائی، اخوان جمع ہے اس کی۔ المفسدہ، فسادی، مصلح اصلاح کرنے والا، کام کو سنوارنے والا۔ اعنتا، مشقت میں ڈالتے وہ اللہ تمہیں۔ ترجمہ۔ اور پوچھتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں، آپ فرما دیجئے ان کے کام کو سنوارنا یہی بہتر ہے، اور اگر تم خرچ میں ان کو اپنا شریک بنا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں فساد کرنے والے کو اصلاح کرنے والے سے، یہ دونوں کو الگ الگ جانتے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔ مختلف سوالوں کے جوابات دیے جا رہے ہیں سورہ البقرہ کے اندر۔ تقریباً یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، جن کے دو دو پہلو نکلتے ہیں۔ ایک پہلو سے دیکھیں تو بڑی اچھی چیز ہے، دوسرے پہلو سے دیکھیں تو اس کا ایک نیا رخ نظر آتا ہے۔ شراب کے بارے میں یہ دیکھیں، قوت آتی ہے، فائدہ ہوتا ہے، یہ ایک رخ ہے۔ دوسرا، یہ تو بڑی گناہ کی چیز ہے، عقل کو ہی خراب کر دیتی ہے، یہی جوئے کے متعلق اور باقی چیزوں کے متعلق ہے۔ عرب کے اندر جو یتیم ہوا کرتے تھے، ان کے حقوق کی پامالی زوروں پر تھی۔ بس جس کے ماں باپ فوت ہو گئے، اس کے بعد وہ رہ گیا پیچھے، ایک نہیں 20 آدمی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ جو یتیم ہے نا، اس کی ہم کفالت کریں گے۔ مقصد اس کے مال کو ہتھیانا ہوتا کہ ہمارے پاس آ جائے۔ جب دین اسلام آیا اور پورے زور و شور کے ساتھ اس چیز کی دعوت دی گئی کہ یتیم کا مال تم بالکل نہیں کھا سکتے، بالکل نہیں کھا سکتے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ، ان کے مال تم نے نہیں کھانے۔ اور سورہ النساء میں فرمایا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا، وہ لوگ جو یتیموں کے مال کھاتے ہیں ظلم و زیادتی کر کے، یأکلون فی بطونہم نارا، وہ تو اپنے پیٹوں کے اندر آگ کو بھرتے ہیں۔
ذرا جس نے یتیم کا مال کھایا پیٹ میں آگ، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، فرمایا یہ خود بھی ان قریب بھڑکتی آگ میں چلے جائیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جانا تم نے، کھانا تو دور کی بات ہے، قریب بھی نہیں جانا۔ اور سورہ نساء میں فرمایا وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، تم نے ان کی عمدہ چیز اپنے پاس رکھ کے گھٹیا ان کے نام لگا دی، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اتنی تبدیلی بھی نہیں کر سکتے تو ہاں عمدہ بہتر دینی ہے چیز ٹھیک ہے، بہتر اس سے لے رہے ہو یہ جائز نہیں ہے، بہت سختی کے ساتھ منع کی ہے۔ لیکن اس کے برخلاف اس بات کی ترغیب بھی پورے طریقے سے دی گئی کہ تمہیں یتیموں کا سہارا بننا چاہیے، یتیموں کا سہارا بننا چاہیے، انہیں لاوارث نہ چھوڑو، بے یار و مددگار نہ چھوڑو۔ فرمایا کہ اللہ اکبر، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اپنی 2 انگلیوں سے اشارہ فرمایا، فرمایا کہ انا وکافر الیتیم ہاکذا، قیامت کے دن میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے اس طرح ہوں گے، ہم دونوں، وہ میرے ساتھ ہوگا جو یتیم کی کفالت کرتا ہے۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین گھر وہ ہے جس کے اندر کسی یتیم کی کفالت کی جا رہی ہے، وہ گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے۔ اور فرمایا کہ جب تم کسی یتیم کے کفیل بنو تو تم نے اس کا پورا خیال کرنا ہے، اس یتیم کو کبھی رونے نہیں دینا، تم نے رونے نہیں دینا۔ فرمایا کہ جب یتیم زمین پر روتا ہے تو اللہ کا عرش بھی ہل جاتا ہے، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ فرمایا کہ شفقت سے اگر یتیم کے سر پر ہاتھ بھی پھیر دو، اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ اتنی نیکیاں عطا فرما دیں گے، صرف شفقت سے ہاتھ پھیرا ہے اس کے سر پہ۔ ایک پہلو یہ بھی ہے اور ایک پہلو وہ بھی ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یتیم کی کفالت تو کرتے، لیکن ڈر کی وجہ سے کہ کہیں ہماری پکڑ نہ ہو جائے، وہ آیات سامنے رکھتے ہوئے کہ یتیم کے مال کے قریب نہیں جانا، ان کی ساری چیزیں الگ رکھا کرتے تھے۔ لیکن ہر چیز تو الگ ہو نہیں سکتی، اب ان کے لیے الگ کھانا تیار کیا جائے اور تیار کرنے کے بعد صرف یتیم ہی کھائے، اس میں سے کوئی اور نہ کھائے، یہ بہت مشکل ہے۔ کوشش کی انہوں نے، لیکن یتیم کے لیے جتنا تیار کیا، مثال کے طور پر اس نے اتنا کھانا نہیں کھایا ہی نہیں، اب وہ بچ گیا، اب اس کو رکھ چھوڑتے ہیں۔ اس زمانے میں اس طرح کے فریج فریزر تو ہوتے نہیں تھے، گرمی کا موسم، گرم علاقے، اگلے دن تک کھانا خراب ہو جاتا، اور اب کسی کو دے بھی نہیں سکتے کیونکہ یتیم ہے۔ یتیم ہوتا وہ ہے جو نابالغ ہو، جب بالغ ہو جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یتم بعد الحلم، بالغ ہونے کے بعد، جوان ہونے کے بعد یتیمی رہتی نہیں ہے، پھر تو وہ بندہ خود کفیل ہے، جو چاہے کرے۔ تو اب جو بچہ ہے اگر وہ کسی چیز کی اجازت بھی دے نا تو وہ اجازت معتبر نہیں ہوتی کہ یوں کر لیا جائے، میری یہ چیز فلاں کو دے دو، فلاں کو نہ دو، بچے کی معتبر نہیں ہوتی۔ تو بڑی مشکل پیدا ہو گئی اس کی وجہ سے، نقصان بھی ہو رہا ہے۔
تو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی خدمت میں یہ سوال رکھا گیا کہ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہم کیا کریں؟ اللہ اکبر، الگ کرتے ہیں تو یتیم کا نقصان ہوتا ہے، ساتھ ملاتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ اس کے حصے کا پکایا ہوا کھانا مثال کے طور پر کچھ ہم بھی کھا جائیں گے، تو سخت وعیدوں میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، یہ لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، آپ فرما دیجئے ہر وہ کام جس کے اندر ان یتیموں کے کام کو سنوارنا ہو، بہتر کرنا ہو، مقصد یہ ہے کہ ان کا نقصان نہ ہو، فرمایا اس چیز کو اختیار کرنا خیرٌ، اسی میں اللہ نے بھلائی رکھی ہے، اسی میں اللہ نے بھلائی رکھی ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ ہمیں آسانی کس میں ہے، فرمایا یہ دیکھو کہ یتیم کا فائدہ کس میں ہے، یتیم کا فائدہ کس میں ہے، ہر وہ کام کرو جس میں یتیم کا فائدہ ہو، یتیم کا فائدہ ہوتا ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، فرمایا کہ اگر خرچے میں تم ان کو بھی اپنے ساتھ ملا لو، شراکت داری کر لو، یہ کوئی گناہ والی بات نہیں کہ تم نے اپنے گھر کا جو کھانا تیار کرنا ہے 4 آدمی کے لیے، 5 آدمیوں کے لیے، تو اب اسی کے اندر اس یتیم کا حصہ بھی شامل کر لیا جائے۔ اول تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب استعداد بنایا ہے، مال کی فراوانی عطا فرمائی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ یتیم کے مال میں سے کچھ لو ہی نہ، خود اپنی جانب سے اس کے لیے بھی بندوبست کر دو۔ اب اس کے اندر کسی قسم کی کوئی بات رہے گی نہیں کہ آپ اپنی طرف سے اس کو دے رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، جتنا وہ کھا لے گا اتنا آپ کو ثواب مل جائے گا، اتنا آپ کو ثواب مل جائے گا۔ اور اگر ایسی چیز نہیں ہے، نہیں برداشت کر سکتے، وہ خود غریب آدمی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خود سورہ النساء میں فرمایا کہ جب تم یتیم کے مال کی دیکھ بھال کرو اور دیکھ بھال کی وجہ سے تم کوئی اپنا کام نہیں کر پاتے، تو تم یتیم کے مال سے اپنی ضرورت کے مطابق اس میں سے لے سکتے، تاکہ اس کا مال ضائع نہ ہو جائے۔ تم نے جو اس کی نگرانی کی، نگہبانی کی، اسی میں سے لے لو، اسی میں سے لے لو۔ تو یہاں پر بھی اسی طریقے سے اگر خود نہیں کھلا سکتے تو پھر اس کا حصہ اپنے کھانے کے اندر ڈال لیا جائے، جتنا کہ اس کا بنتا ہے، کہ گھر میں 4 آدمی ہے، 5واں وہ، تو کل کا جتنا 5واں حصہ بنے گا وہ اس سے لے لیں، تو یہ کوئی بری بات نہیں۔ فرمایا وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر تم اس کو اپنے ساتھ شریک کرو گے، فَإِخْوَانُكُمْ، تو یہ تمہارے بھائی لگتے ہیں، دینی اعتبار سے تم اور وہ آپس میں بھائی ہو۔ ٹھیک ہے عمر میں تم بڑے ہو، وہ عمر میں تم سے چھوٹے ہیں، تم جوان ہو، بالغ ہو، سمجھدار ہو، وہ چھوٹے ہیں، نابالغ ہیں، سمجھدار نہیں ہیں، لیکن ایمانی اعتبار سے تو تم دونوں برابر ہو۔ انما المؤمنون اخوۃ، سارے کے سارے ایمان والے بھائی ہوا کرتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تشریح میں یہ بات فرمائی کہ جو یتیم کا مال ہوتا ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک قسم تو مال کی وہ ہے جو اس کی الگ تھلگ رکھی جا سکتی ہے، اسے ملانا کوئی ضروری نہیں ہے، مثلا اس کے کپڑے ہیں اور جو ہے نا اس کے پیسے ہے، اس کی گھڑی ہے، اس کی جوتی ہے، اس قسم کی چیزیں ہیں، ان کو الگ تھلگ رکھا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ خراب تو نہیں ہوں گی بلکہ الٹا محفوظ ہو جائیں گی۔ فرمایا کہ ایسی چیزیں تو یتیم کی بالکل الگ تھلگی ہونی چاہیے، ساری چیزیں الگ رکھیں تاکہ وہ خود استعمال کریں، اسی کے کام آئیں، کسی اور کے کام نہ آئیں۔ اور وہ چیزیں جو الگ نہیں کی جا سکتی،
جس طرح ابھی میں نے کھانے کا ذکر کیا، اس قسم کی چیزیں ہیں، تو فرمایا اس قسم کی چیزوں کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ان کو اپنے ساتھ ملا لیا جائے، اپنے ساتھ ملا لیا جائے۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اجازت تو مل گئی، تمہیں دے دی اجازت کہ ان کو تم اپنے ساتھ شریک کر لو۔ فرمایا کہ نیتوں کو تو اللہ جانتے ہیں نا، نیتوں کو تو اللہ جانتے ہیں۔ اب اللہ کو پتہ ہے فسادی کون ہے، مفسد کون ہے اور مصلح کون ہے، یتیم کا خیر خواہ کون ہے، یتیم کا نقصان کرنے والا کون ہے۔ بظاہر بندہ تو کوئی نہیں جان سکتا، اللہ سب کی نیتوں کو جاننے والے، پتہ ہے کہ اس کا کتنا ملا رہا ہے اور کتنا اپنا ملا رہا ہے۔ یہ نہیں کہ چلو جی یتیم کو اپنے ساتھ شریک کریں، سبزی اس کے پیسوں سے لائیں گے اور نمک اپنے پیسے سے ڈالیں گے، ہے تو شریک کرنا یہ بھی نا۔ فرمائے ہمیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے نیتوں کے اعتبار سے سب کو اجر و ثواب دینا ہے۔ عمل 4 آدمی 6 آدمی ایک ہی کرتے ہیں، لیکن اجر سب کو برابر نہیں ملتا، اجر سب کو برابر نہیں ملتا۔ ایک ہی نماز سب پڑھتے ہیں، ایک صف میں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، لیکن اجر سب کا برابر نہیں ہوتا۔ نیت کی وجہ سے اور اخلاص کی وجہ سے بہت فرق آ جاتا ہے، بہت فرق آ جاتا ہے۔ اس لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کرام میں سے کوئی شخص 2-3 کلو گندم یا کوئی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں اور غیر صحابی احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر کے میرے صحابی کے 3 کلو کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ فرمایا ان کا جو اخلاص ہے اور ان کی جو نیک نیتی ہے، اس کا مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکتا، اس کا مقابلہ تو غیر صحابی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں جو درجے ملتے ہیں، جو مقامات ملا کرتے ہیں، وہ اخلاص کی وجہ سے ملتے ہیں اور نیک نیتی کی وجہ سے ملتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ہمیشہ اپنی نیت کو خالص رکھنا ہے، نیت کو درست رکھنا ہے۔ درست نیت کے ساتھ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کریں گے، وہ بھی مغفرت کا اور بخشش کا ذریعہ ہو جاتا ہے، نیت صحیح ہو۔ وہ حدیث میں موجود ہے نا کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا ایک زانیہ عورت، بدکار عورت نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، اللہ نے اسی چیز پر اس کی مغفرت فرما دی، حدیث میں موجود۔ اور دوسرے شخص نے کیا کیا، بلی کو باندھ کے رکھا، کھلایا پلایا کچھ نہیں اور چھوڑا بھی نہیں کہ وہ خود چل پھر کے کوئی کھا لیں، بھوکھی مر گئی۔ اسی بات پہ اللہ نے اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا، جہنم کا فیصلہ کیا۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ مفسد کو بھی جانتے ہیں، اللہ مصلح کو بھی جانتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تمہیں مشقت میں ڈال سکتے تھے، حکم دیتے نہیں ہر چیز یتیم کی الگ ہی رکھنی ہے، فرمایا کہ تمہیں بھی پتہ لگ جاتا، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس طرح نہیں کیا، تمہارے لیے آسانی کی۔ ان اللہ عزیز، فرمایا یاد رکھو اگر تم یتیم کے کفیل بن گئے ہو، سردار اور سربراہ بن گئے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر سربراہ اور سردار ہے۔ عزیز حکیم، اور پروردگار بڑی حکمتوں والا ہے۔ کہ ابھی بچہ تھا، تمہارے دل میں تو یہ آ رہا ہے کہ اس کے ماں باپ زندہ رہتے، اس بیچارے کی کفالت کرتے، یہ بے یار و مددگار رہ گیا، فرمایا تم چھوڑو اس بات کو، اللہ کی حکمتیں اللہ ہی جاننے والا ہے۔ حکیم، وہ بڑا حکیم ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں جو اجر و ثواب دے رہے ہیں، تم وہ کمانے کی کوشش کرو، تم وہ کمانے کی کوشش کرو۔ اللہ کے جو فیصلے ہیں اس میں دخل اندازی کی ضرورت نہیں ہے، جو اللہ کے حکم ہیں بس ان پر عمل کرنے کی کوشش کرو، اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکمتیں پوشیدہ رکھی ہیں، اسی میں تمہارے لیے فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماتحتوں پر رحم کرنے کی اور شفقت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔
اور خاص طور پر جو یتیم ہیں